بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادسۃ المنتشرہ وہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ فی وقت غیر معین من اوقات وجود الموضوع۔ مرکبات میں چھٹی قسم ہے منتشرہ۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، وجود موضوع کے اوقات میں وقت غیر معین میں، مقیداً باللادوام بحسب الذات، اس حال میں کہ وہ لادوام بحسب الذات سے مقید ہو۔ تو یہ منتشرہ بھی حقیقت میں وہ منتشرہ مطلقہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو۔ اور ظاہر ہے کہ منتشرہ مطلقہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ذات موضوع کے لیے ثبوت محمول یا ذات موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، ذات موضوع کے اوقات میں کسی وقت غیر معین میں۔ اب اسی میں لادوام ذاتی جس سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس کی قید لگ جائے تو وہی منتشرہ۔ تو منتشرہ بھی حقیقت میں دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ اور دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ۔ وَهِيَ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُورَةِ كُلُّ إِنسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِي وَقْتٍ مَّا لَا دَائِمًا۔ اور یہ اگر موجبہ ہو جیسے کہ ہمارا قول، ضروری طور پر ہر انسان ایک وقت میں متنفس ہے، سانس لیتا، لا دائمن۔ تو یہ لا دائمن سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوا، یعنی لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل، فترکیبها من موجبۃ منتشرۃ مطلقہ وسالبۃ مطلقۃ عامہ۔ تو اس کی ترکیب موجبہ منتشرہ مطلقہ اور سالبہ مطلقہ عامہ سے، وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً، اور اگر یہ سالبہ ہو، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس فی وقت ما لا دائما، ضروری طور پر کوئی بھی انسان ایک وقت میں متنفس نہیں، لا دائمن، فترکیبها من سالبۃ منتشرۃ مطلقہ و موجبۃ مطلقۃ عامہ۔ تو اس کی ترکیب سالبہ منتشرہ مطلقہ اور موجبہ مطلقہ عامہ سے۔ اقول المنتشرہ ہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع وسلبہ عنہ فی وقت غیر معین من اوقات وجود الموضوع لا دائما۔ منتشرہ وہ قضیہ ہے جس میں ذات موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا ذات موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو،
وجود موضوع کے اوقات میں کسی وقت غیر معین میں لا دائماً۔ لا دائماً بحسب الذات، یعنی اس حال میں کہ یہ لا دوام ذاتی سے مقید ہو۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدْمِ التَّعْیِین، مصنف نے تعریف میں جو یہ کہا ہے فی وقت غیر معین من اوقات وجود الموضوع، یعنی وقت کی صفت غیر معین ذکر کی گئی ہے۔ اس کے تعلق سے شارح ایک وضاحت کرتے ہیں کہ صفت لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت عدم تعین کی قید سے مقید، یعنی وقت غیر معین ہی رہے گا، غیر معین اس وقت کی قید ہے، ایسا نہیں۔ تو عدم تعین یہ قید کے طور پر یہاں معتبر نہیں، بلکہ اس تعریف کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا سلب ضروری، کسی بھی وقت میں۔ تو وقت یہاں ہر قسم کی قید سے مطلق اور آزاد، یعنی قید سے یہ مرسل، قید سے مطلق اور آزاد، لہذا یہاں عدم تعین وقت کی قید نہیں۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدْمِ التَّعْیِین أَن يُؤْخَذَ عَدْمُ التَّعْیِینِ قَیْدًا فِیہا، عدم تعین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس قضیہ میں عدم تعین کو قید کے طور پر لیا جائے، بل ان لا تقید بالتعین وترسل مطلقاً، بلکہ مراد یہ ہے کہ قضیہ کو تعین سے مقید نہ کیا جائے، اسے مطلق چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے۔ فَإِن كَانَتْ مُوجِبَةً، اگر وہ موجبہ ہو، یعنی منتشرہ اگر موجبہ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائما، تو بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما، یہاں تک تو منتشرہ مطلقہ ہے اور لا دائمن سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، تو یہ جزو ثانی ہے، یعنی مطلقہ عامہ جس کی طرف اشارہ ہے۔ کان ترکیبها من موجبۃ منتشرۃ مطلقہ، تو اس کی ترکیب موجبہ منتشرہ مطلقہ سے ہے، وہی قولنا، اور وہ ہے ہمارا قول بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما، ضروری طور پر ہر انسان ایک وقت میں متنفس ہے، سانس لیتا ہے، اور سالبہ مطلقہ عامہ سے اس کی ترکیب ہے، یعنی ہمارا قول لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل، بالفعل کوئی بھی انسان متنفس نہیں، الذی ہوا مفہوم اللادوام، جو لادوام کا مفہوم ہے، یعنی بالفعل یہ لادوام کا مفہوم ہے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کوئی بھی انسان متنفس نہیں۔ وَإِن كَانَتْ سَالِبَةً، اور منتشرہ اگر سالبہ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس فی وقت ما لا دائما، ضروری طور پر کوئی بھی انسان ایک وقت میں متنفس نہیں، لا دائما،
فترکیبھا من سالبۃ منتشرۃ مطلقہ وہی الجزء الاول وموجبۃ مطلقۃ عامہ. تو اس کی ترکیب سالبہ منتشرہ مطلقہ سے ہے اور یہ جزء اول ہے، اور موجبہ مطلقہ عامہ سے ہے اور یہ لادوام کا مفہوم ہے. وہی عام من الوقتیہ، اور یہ وقتیہ سے عام، یعنی منتشرہ اور وقتیہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. وقتیہ خاص ہے اور منتشرہ اس سے عام. کھلی ہوئی بات ہے کہ جب وقت معین میں ضرورت کا صدق ہوگا لا دائماً، تو کسی بھی وقت میں بھی لا دائماً ضرورت کا صدق ہوگا. تو جہاں وقتیہ صادق آئے گا وہاں پر منتشرہ بھی صادق آئے گا، لیکن جہاں پر منتشرہ صادق آئے وہاں وقتیہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی وقت میں جب ضرورت کا صدق ہو لا دائماً تو وقت معین میں بھی ضرورت لا دائماً صادق آئے، یہ کوئی ضروری نہیں. وہی عام من الوقتیہ، اور یہ وقتیہ سے عام. لأنہ اذا صدقت ضرورت فی وقت معین لا دائماً، اس لیے کہ جب وقت معین میں ضرورت کا صدق ہوگا لا دائماً، صدقت ضرورت فی وقت ما لا دائماً، تو کسی بھی وقت میں ضرورت کا صدق لا دائماً ہوگا بدون لفظ، اس کا برعکس نہیں. یعنی جب کسی بھی وقت میں ضرورت کا صدق ہو لا دائماً تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت معین میں بھی ضرورت لا دائماً صادق آئے. وَنِسْبَتُهَا مَعَ الْقَضَايَا الْبَاقِيَةِ عَلَى قِيَاسِ نِسْبَةِ الْوَقْتِيَّةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ. دیگر قضایا سے، یعنی مرکبات میں جن قضایا کا بیان اب تک ہوا ہے وقتیہ کے علاوہ، جیسے وجودیہ لا دائمہ، وجودیہ لا ضروریہ، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، اور بسائط میں جن قضایا کا بیان ہوا ہے، ان قضایا سے منتشرہ کو کیا نسبت؟ شارح کہتے ہیں کہ ان قضایا سے وقتیہ کو جو نسبت ہے وہی نسبت بعین ہی منتشرہ کو بھی ہوگی، دونوں میں کوئی فرق نہیں. وَنِسْبَتُهَا مَعَ الْقَضَايَا الْبَاقِيَةِ عَلَى قِيَاسِ نِسْبَةِ الْوَقْتِيَّةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ. باقی قضایا کے ساتھ منتشرہ کی نسبت وقتیہ کی نسبت پر اس کا قیاس کر لیا جائے. جو نسبت وقتیہ کو ہے وہی نسبت منتشرہ کو بھی ہے، من غیر فرق، دونوں میں کوئی فرق نہیں. بات ختم ہوئی. وعلم ان الوقتیۃ المطلقہ والمنتشرۃ المطلقہ اللتین ہما جزء الوقتیہ والمنتشرہ قضیتان بسیطتان غیر معدودتین فی البسائط. جان لو کہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ جو وقتیہ اور منتشرہ کے جز ہیں، اللتین ہما جزء الوقتیۃ والمنتشرہ، جو وقتیہ اور منتشرہ کے جز ہیں، یعنی وقتیہ مطلقہ وقتیہ کا جز ہے، جزء اول ہیں، اور منتشرہ مطلقہ یہ منتشرہ کا جزء اول ہے. یہ دونوں قضیہ بسیطہ جن کا شمار بسائط میں نہیں کیا گیا ہے. رقما فی احداہما بالضرورت فی وقت معین وفی الاخری بالضرورت فی وقت ما. ان میں سے ایک میں وقت معین میں ضرورت کا حکم لگایا گیا، یعنی وقتیہ مطلقہ میں وقت معین میں ضرورت کا حکم لگایا گیا،
اور دوسرے میں یعنی منتشرہ مطلقہ میں کسی بھی وقت میں ضرورت کا حکم لگایا گیا. فالاولی سمیت وقتیہ، تو پہلے قضیہ کا نام وقتیہ رکھا گیا اس لیے کہ وہاں پر وقت متعین ہے، تو وقت متعین کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا نام وقتیہ رکھ دیا گیا، اور چونکہ لادوام کی قید نہیں لگی ہے اس لیے مطلقہ بھی اس کے ساتھ کہا گیا. فالاولی سمیت مطلقہ، تو پہلے قضیہ کا نام وقتیہ. فالاولی سمیت وقتیہ لاعتبار تعین الوقت فیہا ومطلقۃ لعدم تقییدھا باللادوام واللا ضرورہ، تو پہلے قضیہ کا نام وقتیہ رکھا گیا اس لیے کہ اس میں تعین وقت کا اعتبار، اور مطلقہ بھی نام رکھا گیا لعدم تقییدھا باللادوام واللا ضرورہ، اس لیے کہ وہ لا دوام اور لا ضرورت سے مقید نہیں ہے. والاخری منتشرہ، اور دوسرے قضیہ کا نام منتشرہ رکھا گیا لأنہ لما لم یتعین وقت الحکم فیہا احتمل الحکم فیہا لکل وقت، اس لیے کہ جب اس میں حکم کا وقت متعین نہیں کہ کس وقت حکم لگایا گیا وہ وقت متعین نہیں، تو اس میں ہر وقت حکم کا احتمال ہے. مثلا کہا گیا کہ ہر انسان کسی بھی وقت سانس لیتا ہے، تو اس میں سانس لینے کا وقت متعین نہیں ہوا تو ہر وقت اس میں احتمال ہے کہ کسی بھی وقت وہ سانس لے سکتا ہے. فیکون منتشرۃ فی الاوقات، تو وہ حکم سارے اوقات میں منتشر ہے، اس لیے اس قضیہ کا نام منتشرہ رکھا گیا. اور مطلقہ نام رکھنے کی وجہ وہی ہے جو بیان ہوئی کہ اس میں لا دوام اور لا ضرورت کی قید نہیں ہے. ومطلقہ لأنہا غیر مقیدۃ باللا دوام واللا ضرورہ، اور مطلقہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ لا دوام اور لا ضرورت سے مقید نہیں. ولہذا اذا قیدنا باحدہما حذف الاطلاق من اسمیہما، اسی لیے جب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک سے مقید کرتے ہیں، یعنی کسی قضیہ میں لا دوام یا لا ضرورت کی قید لگتی ہے، حذف الاطلاق من اسمیہما، تو ان دو قضیہ کے نام سے اطلاق محذوف ہو جاتا ہے. فکانتا وقتیتاً و منتشرتاً لا مطلقتین، تو وہ قضیہ وقتیہ اور منتشرہ ہوا لا مطلقتین، مطلق طور پر نہیں. یہاں پہ لا آپ حضرات بنا لیں گے، مطلقتین یہاں کتاب میں لکھا ہے، اس سے پہلے لا لکھ لیں گے. وربما تسمع فیما بعد مطلقہ وقتیہ و مطلقہ منتشرہ، یعنی یہاں پر تو آپ نے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کا نام سنا ہے، لیکن آگے چل کر کے آپ کو مطلقہ وقتیہ اور مطلقہ منتشرہ کا نام سننا پڑے گا. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وقتیہ مطلقہ اور مطلقہ وقتیہ کیا یہ دونوں ایک ہیں، اسی طرح سے منتشرہ مطلقہ اور مطلقہ منتشرہ کیا دونوں ایک ہیں. تو اس کے تعلق سے شارح کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں، وقتیہ مطلقہ الگ ہے، مطلقہ وقتیہ الگ ہے. اسی طرح سے منتشرہ مطلقہ الگ ایک قضیہ ہے اور مطلقہ منتشرہ یہ دوسرا قضیہ ہے. شارح کہتے ہیں وربما تسمع فیما بعد مطلقتاً وقتیہ و مطلقتاً منتشرہ، اور آپ بعد میں مطلقہ وقتیہ اور مطلقہ منتشرہ سنیں گے. وہما غیر الوقتیۃ المطلقہ والمنتشرۃ المطلقہ، اور یہ دونوں وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کا غیر. فإن المطلقۃ الوقتیہ،
ہی التی حکم فیہا بالنسبت بالفعل فی وقت معین، اس لیے کہ مطلقہ وقتیہ وہ قضیہ ہے جس میں بالفعل نسبت کا حکم لگایا گیا وقت معین میں، اور مطلقہ منتشرہ ہی التی حکم فیہا بالنسبت بالفعل فی وقت غیر معین، اور منتشرہ وہ قضیہ ہے جس میں بالفعل نسبت کا حکم لگایا گیا وقت غیر معین میں۔ فیفرق بینہما بالعموم والخصوص، تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کا فرق ہوگا، یعنی وقتیہ مطلقہ اور مطلقہ وقتیہ ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کا فرق ہوگا۔ وقتیہ مطلقہ اخص ہے اور مطلقہ وقتیہ یہ اس سے عام ہے۔ اسی طرح سے منتشرہ مطلقہ اور مطلقہ منتشرہ کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ منتشرہ مطلقہ یہ اخص ہے اور مطلقہ منتشرہ یہ اس سے عام ہے۔ فیفرق بینہما بالعموم والخصوص، تو دونوں کے درمیان عموم و خصوص کا فرق ہوگا۔ وہو واضح لا سترۃ فیہ، اور یہ واضح ہے جس میں کوئی بھی پوشیدگی نہیں۔